السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابراج گروپ کے بانی عارف نقوی پر 498 ملین درہم جرمانہ برقرار۔ دبئی ریگولیٹر نے ابراج گروپ کے بانی اور سابق CEO عارف نقوی پر 498 ملین درہم جرمانہ برقرار رکھا ہے۔ نقوی نے اپنا مقدمہ ایک آزاد اپیل ٹریبونل فائنینشل مارکیٹس ٹریبونل میں نظرثانی کے لیے پیش کیا تھا۔ خلیج ٹائمز کے مطابق دبئی کے مالیاتی ریگولیٹر فائنینشل مارکیٹس ٹریبونل نے کہا ہے کہ کمپنی کے حوالے سے ان کی سنگین ناکامیوں کی وجہ سے گرنے والی نجی ایکویٹی فرم ابراج گروپ کے بانی اور سابق CEO عارف نقوی پر 135 سے 6 ملین امریکی ڈالر تقریباً 498 ملین درہم جرمانے کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس ضمن میں کہا گیا ہے کہ ٹریبونل نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے، جس نے DFSA کے نتائج کو برقرار رکھا اور نقوی کے FMT ریفرنس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ DFSA کے نتائج حتمی ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ دبئی میں مقیم ابراج مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کا سب سے بڑا بائی آؤٹ فنڈ تھا، جو 2018 میں اس وقت ختم ہو گیا جب سرمایہ کاروں نے اس کے 1 بلین امریکی ڈالر ہیلتھ کیئر فنڈ کے انتظام کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ امارات کے مالیاتی ریگولیٹر دبئی فائنینشل سروسز اتھارٹی DFSA نے 27 جنوری 2022 کو ایک حکم نافذ کیا جس میں عارف مسعود نقوی اور وقار صدیق کے خلاف ابراج گروپ کے حوالے سے سنگین ناکامیوں پر کارروائی کے لیے فیصلہ جاری کیا۔ دبئی فائنینشل سروسز اتھارٹی کے اس حکم نامے میں عارف نقوی پر امارات کے مالیاتی مرکز سے پابندی عائد کی گئی۔ اس فیصلے میں 135 ملین امریکی ڈالر کا جرمانہ بھی شامل تھا، تاہم نقوی نے ان نتائج سے اختلاف کیا اور اپنا کیس فائنینشل مارکیٹس ٹریبونل FMT کے ذریعے نظرثانی کے لیے پیش کیا، جو ایک آزاد اپیل ٹریبونل ہے۔ DFSA نے اس وقت کہا تھا کہ FMT کے فیصلے تک مالی جرمانہ روک دیا جائے گا، لیکن دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر DIFC نے سرگرمیوں پر پابندی نافذ رہی اور اب فائنینشل مارکیٹس ٹریبونل نے ابراج گروپ کے بانی اور سابق CEO عارف نقوی پر 498 ملین درہم جرمانہ برقرار رکھتے ہوئے نظرثانی کے ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔